نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وکیل اہل بیت، محقق اہل سنت، بہترین خطیب و ادیب جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ شفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے پاک نام کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے مدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام قرب و جوار سے دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں شہدایان ختم نبوت کا یہ عظیم الشان پروگرام جو عارف والا شہر کی ایک عظیم الشان اور شاندار روایت کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اس میں مجھ فقیر کے لیے یہ اعزاز بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز مدد اللہ العالی نے جس موضوع کے ساتھ مجھے یہاں موقع دیا ہے میں اسی پر چند
میں ایک بات عرض کر دوں، ہم خطبہ جو ہے وہ مجمع کی نبض پر ہاتھ رکھ کے پہلے بھانپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجمع کا ذوق کیسا ہے اور کس ذہنی کیفیت میں اس وقت سامعین تشریف فرما ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش کے دوران مامو کانجن میں ایک پروگرام تھا ربیع الاول کے سلسلے میں، تو وہاں میں نے شعر پڑھا، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ اب یہ جو کلام ہے یہ اس کا مطلع ہے، پہلا شعر یہ سنتے ہی مجمع چونکہ طے کر کے بیٹھا تھا کہ سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ اب مجمع بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجمع طے کر لیتا ہے کہ سبحان اللہ ضرور کہنا ہے، اور دوسرا مجمع جیسا کہ آج جو مجمع جس کا سامنا ہے وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ کسی حال میں سبحان اللہ نہیں کہنا۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ آپ کی سبحان اللہ پہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجاہد ختم نبوت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم
یہ وہی ہیں جن سے کہلوایا گیا اور جنہوں نے اعلان کیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ عالمین کے لیے. اور بیان کا اسلوب دیکھیے, اس اعلان کا اسلوب دیکھیے کہ اگر ربوبیت عامہ کا اعلان ہے تو اس کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اور اگر حضور کی رحمت عامہ کا اعلان ہے تو اس کے لیے اسلوب بیان دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت کے دائرے ہیں وہیں وہیں آپ کی رحمت کے دائرے ہیں. جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ میری ربوبیت سے ماورا نہیں ہے, اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی نبوت سے نا آشنا نہیں ہے. جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اگر اس مظاہر قدرت میں غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جناب ابو بکر کے گھر کے کونے پر لگا ہوا سفید پتھر بھی حضور کو پہچان کر ہدیہ سلام پیش کرتا ہے. معالم التنزیل میں امام بغوی جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت لے کے آئے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں رحمت عالم کے ساتھ تھا اور رحمت عالم کے ہم قدم تھا, ہم سفر تھا. جب ہم جا رہے تھے کہ اس بیابان میں کوئی ذی نفس اور ذی روح ہمارے قریب بھی نہیں تھا, لیکن میں کیا سنتا ہوں کہ گرد و پیٹ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. میں حیران تھا کہ جب کسی ذی نفس اور ذی روح کی موجودگی نہیں تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. غور کرنے پر مجھے پتا چلا اور محسوس ہوا کہ راستے کا ہر پتھر اور ہر جھاڑی آقا نامدار کو دیکھ کر ہدیہ سلام پیش کر رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین کو اگر علاقوں کی بنیاد پر تقسیم کیجئے یا زمانوں کے اعتبار سے تقسیم کیجئے, اگر زمانوں کی تقسیم کو دیکھا جائے تو عالم ارواح ایک عالم ہے, عالم دنیا دوسرا عالم ہے, عالم برزخ تیسرا عالم ہے, عالم محشر چوتھا عالم ہے, اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے تو عالم معال و انجام یعنی اعمال کے بقدر اللہ کے فیصلے کے بقدر یا جنت ہے یا جہنم ہے, یہ عالم معال ہے. یہ پانچواں عالم کہا جا سکتا ہے. ان پانچوں عالمین کے لیے وہ عالم ارواح ہو تو حضور ہی رحمت ہے, وہ عالم دنیا ہو تو حضور عالم دنیا کے لیے رحمت ہے, وہ عالم برزخ ہو تو حضور عالم برزخ کے لیے رحمت ہے, وہ عالم محشر ہو تو حضور عالم محشر کے لیے رحمت ہے. یہاں تک کہ وہ جہنمی جو ایمان کے ہوتے ہوئے اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں چل رہے ہوں گے, حضور ان کی رہائی کا سبب بھی بنے گے تو حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے. رحمت للعالمین کا ایک اور زاویہ ہے, اور اس زاویے سے میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ اگر تہذیب کے اعتبار سے دنیا کو بڑے بلاکس میں تقسیم کیا جائے, پوری دنیا کی تقسیم کو دیکھا جائے, ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. مشرق کا اپنا مزاج ہے, مغرب کا اپنا مزاج ہے. ان دونوں مزاجوں کے تقابل کے ساتھ دیکھیے تو مغرب کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی جو ذات ہے وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. مشرق کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی جو شخصیت ہے وہ مہاتما بدھ کی ہے. مہاتما بدھ نے مشرق کو متاثر کیا, مغرب کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے متاثر کیا. آج بھی مہاتما بدھ کے پیروکاروں کی کثیر تعداد مشرقی ممالک میں رہائش پذیر ہے, اور مغربی ممالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں. لیکن مشرق و مغرب کی اس تقسیم کو دیکھیے تو مہاتما بدھ کا زمانہ قبل از مسیح ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اسی لیے حضرت عیسیٰ کی بات کرتا ہوں کہ حواریوں کا دکھ اور غم دیکھ کر, ان کی رنجیدگی اور اداسی دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دم ودا, ان کی رخصتی کو دیکھتے ہوئے اس لمحے میں حواری بڑے اداس تھے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی تشفی دے رہے تھے. فرمایا میں تو آیا ہی جانے کے لیے تھا, اور یہی بات تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبی الخاتم کی ابتدائی سطروں میں بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کی کہ کیا کہیے, اس دنیا میں آنے کو بہت آئے, لیکن وہ جتنے بھی آئے جانے کے لیے آئے, ان میں ایک ہی آنے والا تھا جو آیا تو آتا ہی چلا گیا, جو گھوما تو گھومتا ہی چلا گیا, جو چھایا تو چھاتا ہی چلا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں میں تو آیا ہی جانے کے لیے تھا, لیکن میں اس کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اور میرے آنے کے بعد تمام زمانے اسی کے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن
من بعد اسمہ احمد، احمد اس کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا۔ یہ مغرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم رخصتی اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا احمد ہوگا، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، وہ آنے میں آخری ہوگا۔ اب چلیے مشرق کی طرف، یہ مغرب میں حضرت عیسیٰ کا پیغام موجود ہے۔ اب اہل مغرب مانے یا نہ مانے، یہ ان کا عناد ہو سکتا ہے، تعصب ہو سکتا ہے، ضد ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے شعور کی مان کے چلے، اگر عقل کے تقاضوں کو نبھائے، اگر معقولیت کی حد میں آ کر سوچے، تو انہیں بھی اپنی گلی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پہنے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ ان پہ حجت پوری کر گئے۔ اب آئیے مہاتما بدھ کی طرف۔ یہ واقعہ ان کے مذہبی لٹریچر میں موجود ہے کہ مہاتما بدھ جب رخصت ہونے لگا تو اس کے قدموں میں اس کا شاگرد نندا بیٹھا تھا جو آنسو بہا رہا تھا۔ مہاتما نے اس سے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے ودا ہونے کا خیال، آپ کے رخصت ہونے کا خیال، آپ کے بچھڑنے کا خیال مجھے رلا رہا ہے۔ مہاتما بدھ نے کہا میرے جانے کا غم نہ کر، میں تو آیا ہی جانے کے لیے تھا، لیکن میں تجھے آنے والے کی بشارت ضرور سناتا ہوں، اس کے بعد کسی نئے آنے والے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تمام دلائل ختم نبوت پر شاہد ہیں۔ اگر مہاتما بدھ حضور کے آنے کی خبر دے رہا ہے تو ان کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی خبر دے رہے ہیں تو ان کا اسلوب بیان اور ان کی بشارت کا انداز بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والوں میں آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ مہاتما بدھ نے کہا میں اس کی خبر دے کے جا رہا ہوں جس کا لقب میتریہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ابھی یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سب کے لیے معمہ تھا اور اللہ کو جب تک منظور تھا معمہ رہا، اس پر کسی نے تحقیق نہیں کی، لیکن وقت گزرتا رہا۔ یہ 1930 ہے، الہ آباد کا ہندوؤں کا ایک نمائندہ اخبار ہے جس کا نام دی ہندو ہے، اس کی اشاعت میں ایک ہندو ڈاکٹر کا مضمون چھپتا ہے اور وہ اپنے مضمون میں میتریہ کے لفظ کی لغوی تحقیق کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مہاتما بدھ نے دم رخصتی جس میتریہ کے آنے کی خبر دی تھی وہ کون ہے؟ کہنے لگا میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ میتریہ کہتے کس کو ہیں۔ سنسکرت کے مانوں نے میرے سامنے ایک نیا جہان کھول دیا۔ میتریہ اسے کہتے ہیں، میتریہ اسے کہتے ہیں جو سر تپا رحمت ہو، میتریہ اسے کہتے ہیں جو اپنوں اور غیروں کے لیے یکساں کریم ہو، میتریہ اسے کہتے ہیں جو دور و قریب والوں کے لیے یکساں محبتیں لٹانے والا ہو، میتریہ اسی کہتے ہیں جس کے دربار میں محمود و عیاد یکساں درجہ پاتے ہوں، میتریہ اسے کہتے ہیں جو اپنے غلاموں میں کوئی نمایاں شناخت اختیار نہ کرتا ہو، میتریہ اسے کہتے ہیں جو انسانیت میں اونچ اور نیچ کے اسے کہتے ہیں جو بیٹیوں کو عزت دینے والا ہو، میتریہ اسے کہتے ہیں جو عورتوں کے لیے رحمتوں کا پیام بن کر آئے، میتریہ اسے کہتے ہیں جو پسے ہوئے اور بے نواؤں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میتریہ کی معنویت پر تاریخ انسانی کا کوئی ایک انسان اور ہستی اگر پوری اترتی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، جس کے لیے قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ سبحان اللہ پر آ رہے ہیں۔ اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے۔ تھامس کارلائل کیمبرج یونیورسٹی کا، اور کیمبرج یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹی ہے، اور تھامس کارلائل کا نام اس دارالعلوم کے مسلمہ اساتذہ میں اور نمایاں اساتذہ میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب لکھتا ہے اور بے شمار تصانیف ہے جس کا نام ہیروز آف ہیروز ہے، یعنی دنیا کے سب سے عظیم ترین انسانوں کا ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ اس میں آپ یوں مت سمجھیے کہ کیمبرج جیسے دارالعلوم کا استاد وہ پیغمبروں کی ہسٹری سے واقف نہیں، وہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے زمانے کو اور ان کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے کارنامے کو وہ جانتا ہے، ان کے عصا پر مشتمل جو ان کا بے مثال معجزہ ہے وہ جانتا
جانتا ہے حضرت عیسیٰ کے کارناموں کو اور حضرت عیسیٰ کے دستے مسیحا کے کرشموں کو وہ جانتا ہے کہ کس طرح جزامی اور معددزار نابیناؤں کو ان کا دستے مسیحا بینائی سے نوازتا ہے، شفاؤں سے نوازتا ہے۔ وہ جانتا ہے حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کو کہ کیسے تم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے وہ مردوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کو کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے طیور اور پرندوں کی شکل میں پھونک مار کر انہیں زندہ سلامت ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہیروز آف ہیروز میں سب سے نمایاں سر فہرست اور ٹاپ آف دی لسٹ نام لکھنے کی باری آتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اس سے چنتا ہے جسے رب نے عرشوں سے رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے کر بھیجا۔ ایک اور نام، اور پھر میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، مائیکل ایچ ہارٹ۔ اس نے کتاب لکھی دی 100، دنیا کے 100 عظیم ترین آدمی۔ اس نے جن لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا، حالات جمع کیا، ان میں طبیب بھی ہیں، پولیٹیشن سیاستدان بھی ہیں، ان میں سائنٹسٹ بھی ہیں، ان میں جرنیل بھی ہیں، ان میں سلاطین عالم بھی ہیں، ان میں فاتحین زمانہ بھی ہیں۔ وہ ان سب کے حالات جمع کرنے کے بعد ایک جگہ پہ ان کے تمام حالات لکھ لیتا ہے۔ لیکن اب اصل مرحلہ اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ وہ ان میں سب سے نمایاں مقام کس کو دے؟ رحمت للعالمین کی معنویت۔ مائیکل ایچ ہارٹ کے کتاب کے توسط سے کہ اپنے ہی نہیں غیر بھی یہ بات مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، وہ جب ٹاپ آف دی لسٹ سر فہرست نام لکھنے کی باری آتی ہے تو وہ بلا تکلف بغیر جھجک کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھتا ہے۔ سوال یہ ہے، اس نے عیسائی مذہب کے حامل ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو اوپر کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کسی اور پیغمبر کو کیوں نہیں لکھا؟ اور یہ سوال صرف میں آپ سے نہیں کرتا یا آپ کی عقل آپ سے نہیں کرتی، بلکہ یہ سوال اس سے کیا گیا کہ تم نے عیسائی ہوتے ہوئے اسلام کو پروموٹ کیوں کیا؟ تم نے خود عیسائیت کا لمبردار ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پیغمبر کا نام لکھ کے اسلام کو پروموٹ کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں نے تمام نبیوں کی زندگی کو دیکھا، تمام مصلحین کی محنت کو دیکھا، تمام جتنے بھی مشاہیر اور اپنے اپنے دور کے عبقری اور جینیس انسان ہیں، میں نے ان کے کارناموں کو دیکھا، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد میری عقل نے مجھے جو راستہ سجھایا، جس شخصیت کا اشارہ دیا، وہ آمنہ کا لال ہے۔ پھر اس نے کہا میری بات غور سے سنو، جب میں نے سبھی انسانوں کے کارناموں کو دیکھا تو ان کے کارنامے زندگی کے کسی ایک شعبے تک محدود ہیں۔ اگر طبیب ہے تو طب کے شعبے میں اس کی خدمات ہے، کسی اور شعبے میں نہیں۔ اگر کوئی جرنیل ہے تو عسکری میدان میں اس کی خدمات ہے، زندگی کے باقی شعبے اس کی خدمات سے خالی ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان ہے تو پالیٹکس میں اور سیاسیات میں اس کے کارنامے ہیں، زندگی کے باقی شعبے اس کی خدمات سے خالی ہیں۔ کہتا ہے کہ ان تمام شعبوں میں جو شہرت حاصل کرتا ہے اس کے کارناموں اور اس کی خدمات کا دائرہ اسی شعبے تک محدود ہے۔ لیکن ان تمام شخصیات میں ایک آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم ہے، جو ہستی تو ایک ہے، شخصیت تو ایک ہے، لیکن اگر اس کی شخصیت پر غور کیجئے تو جس طرح آفتاب عالمتاب طلوع ہونے کے بعد کائنات کے تمام حصوں کو یکساں طور پر، یعنی صحرا ہو یا دریا، وہ پہاڑ ہو یا میدان، وہ ندی نالے ہو یا کھیتیاں، وہ سبھی کو یکساں طور پر منور کرتا ہے۔ اسی طرح آمنہ کا لال ہستی تو ایک ہے، شخصیت تو ایک ہے، لیکن وہ آفتاب ہدایت جب طلوع ہوا تو اس نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو یکساں طور پر منور بھی کیا اور فیضیاب بھی کیا۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے کہ کسی بھی شعبے کا انسان ان کی زندگی سے، ان کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ سب سے اوپر محمد عربی کا نام لکھوں۔ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کا قلم جس شخصیت نے مجبور کر دیا ہے کہ محمد کا نام لکھے، یہ وہی آیت ہے جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور رحمت للعالمین وہ ہے کہ جس کی خدمات کا اعتراف اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو مائیکل ایچ ہارٹ ہے۔ آپ دنیا کے ابھی ہمارے جی ایس دارا نام کے سکھ ہیں، ان کی کتاب میرے مجموعہ کتب میں ہے، اس نے عرب کا چاند حضور کی سیرت پر، حضور کی تعریف میں کتاب لکھی۔ اب آپ اگر لفظوں پہ غور کیجئے،
تو میں اپنے حرف مدعا کی جانب بڑھتے ہوئے اگر لفظوں پہ غور کیجئے، یہ مقدر کی بات ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جگن ناتھ آزاد یہ ہندو ہیں، لیکن آپ لفظوں پہ غور کیجئے اور یہ یقین کرنے کی کوشش کیجئے کہ حضور کی یہ منقبت ایک ہندو نے کہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، کہا قرآن نے جس کو وہ صاحب خلق عظیم آئے، بشر بن کر خدائی کا جمال اولی آئے، متاع صدق لے کر صادق الوعد و امی آئے، وہ آئے جن کو کہیے فخر آدم ہادی اعظم، وہ آئے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، تجلی عام فرماتے ہوئے شمس الضحیٰ آئے، امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے۔ جگن ناتھ آزاد ہے، کلمہ نہیں پڑھا، فکری اور نظریاتی طور پر حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا، لیکن وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات میں عیسیٰ ختم المرسلین نہیں ہے، موسیٰ ختم المرسلین نہیں ہے، آدم تا عیسیٰ کوئی بھی ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے نہیں آیا۔ ہندو اعلان کرتا ہے قادیانیوں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو بات ہندو سمجھ گیا وہ تمہاری عقل میں نہیں آئی۔ مبارک ہو زمانے کہ ختم المرسلین آئے، صحابہ رحم بن کے رحمت اللہ۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک وقتی احساس عقیدت تھا جس نے جگن ناتھ آزاد سے یہ منقبت کہلوا دی، لیکن میں عرض کرتا ہوں منطقی طور پر استدلال کی دنیا میں جگن ناتھ آزاد تسلیم کرتا ہے وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، وہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ اب لگے ہاتھوں ہمارے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، الحمدللہ آل راؤنڈر ہیں، آج کل مرزا جہلمی کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بھی لگا جائے، اس کا تعاقب کیا جائے علمی طور پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ حضرات ان کے آوان و انصار بنیے اور ان کے ساتھ خوب تعاون کیجیے، اور انشاءاللہ یہ تمام یہ جتنے بھی باطل فتنے اٹھا رہا ہے ان فتنوں کا سر کچلیں گے انشاءاللہ پورے قوت سے۔ ایک اور پنڈت ہری چند اختر، لیکن اس میں ذرا غور سے سنیں گے، پنڈت ہری چند اختر یہ کیا کہتا ہے، اور پھر میں لمحہ فکریہ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا، بات یہیں تک نہیں، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر۔ افسوس ہے یار، یہ پنڈت اور ہندو ہمیں ہمارے عقیدے سمجھا رہے ہیں، توجہ ہے؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر، ارے جو اس کے نام پر مرے وہ زندہ سب کہہ دو بے شک بلند آواز سے، جو اس کے نام پر مرے وہ جو زندہ ہے بولے، جو اس کے نام پہ مرے وہ زندہ، بولو بولو، جو اس کے نام پہ مرے وہ زندہ، جو اس کے کام پہ مرے وہ زندہ، جو اس کی رفاقت میں مرے وہ زندہ، جو اس کی معیت میں مرے وہ زندہ، جو اس کی دین پہ کٹ مرے وہ زندہ، جو اس کے مشن پر مرے وہ زندہ، جو اس کے نصب العین پہ مرے وہ زندہ، جو اس کی اتباع میں مرے وہ زندہ، جو اس کے ناموس پر مرے وہ زندہ، جو اس کے ختم نبوت پر مرے وہ زندہ۔ ارے جب اس کے نام پہ مرنے والا زندہ ہے تو خود پیغمبر زندہ کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ پنڈت کو سمجھ آ گیا، وہ کہتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ میں یہاں اپنی فکر کی ترجمانی کے لیے آیا ہوں، ختم نبوت سے لے کر وہ تمام افکار و نظریات جن پر ہمارے اکابر نے ہمیں چلایا ہے، وہ المہند علی المفند ہو یا اس کے بعد، میں اسی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ترتیب سے لے کر چلتا ہوں۔ حضور رحمت للعالمین ہیں،
صاحب وہی ہے جی، میں لمبی گال نہ چھیڑ رہا جی، اچھا تو عرض کر رہا تھا حضور رحمت للعالمین ہیں یا نہیں؟ بولو ہیں؟ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا، بلکہ رحمت للعالمین کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مانے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلا شبہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ مردہ کو اگر کلمہ پڑھے رحمت للعالمین ہے، اگر پتھر سلام کرے رحمت للعالمین ہے۔ ہاں اگر وہ سوکھا ہوا لکڑی کا ممبر اگر حضور کے ہجر و فراق میں روئے تو بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر سنگریزے بند مٹھی میں کلمہ پڑھ کے اس کی عظمت کا اعلان کرے تو رحمت للعالمین ہے۔ یعنی شجر و حجر، نباتات و حیوانات و جمادات، یہ شمس و قمر، یہ شرق و غرب سب مانتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کو ماننے میں سچا وہ ہے جو رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین کے غلاموں کو نہیں مانتا، وہ حضور کو بھی رحمت للعالمین نہیں مانتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کا مظہر اول اور مظہر نمایاں وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام، یہ ہندو نے کہا نا کس نے ذروں کو اٹھایا، وہ کیا ذرے تھے جن کو پیغمبر نے اٹھایا؟ کس نے قطروں کو ملایا، وہ کیا قطرے تھے جن کو سمندر کی گہرائی عطا کی؟ وہ کیا غلام تھے کہ جن میں مولائیت کا رنگ بھرا؟ غلاموں میں مولائیت کا رنگ بھرا، اور مولائیت کا لیول بھی اور سطح بھی اتنی بلند تھی کہ وہ حبشے کا بلال جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ علامہ نے جس کے عشق کو دیکھ کر علامہ کے ذوق کو بھی وجد آیا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، یہ صحرا ہی تیرے لیے دور تھا گویا۔ وہ بلال جس کی مولائیت کا لیول بھی رحمت للعالمین کے قدموں کی نسبت سے یہ ہے کہ چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ مولا بھی یوں کیا، ہندو بھی مانتا ہے، تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ مولائیت ذروں میں صحرا کی وسعت، سمندر قطروں میں سمندروں کی گہرائی، غلاموں میں مولائیت کا رنگ بھرنے والی ذات بلا شبہ رحمت للعالمین ہے، تو اس کے غلاموں کو ماننا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر کی صداقت رحمت للعالمین کا مظہر ہے، عمر کی عدالت رحمت للعالمین کا مظہر ہے، عثمان کی حیا و سخاوت رحمت للعالمین کا مظہر ہے، علی کی امامت و شجاعت و تحفظ رحمت للعالمین کا مظہر۔ بھئی دیکھیے، اگر کہیں کوئی بیماری چھپ کے بیٹھی ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ علی معیار حق ہے، سارے صحابہ معیار حق ہیں، تو علی بھی معیار، بول دیجئے علی معیار حق ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں، علی امام منست و منم غلام علی، علی گھرانہ شاہ سما و عرض کی لاج، علی رئیس خلد بری کے ماتھے کا تاج، علی کے سارے زمانے، علی کا کل اور آج، علی کے دل پہ حکومت، علی کا روح پہ راج۔ علی کے بارے میں محمد نبی نے فرمایا، علی ہے مولا ہر اس کا ہوں جس کا میں مولا، علی امیر سواران جادہ الفت، علی سے شکستہ دلان چار جہت، علی غلاموں کے ٹوٹے قلوب کی راحت، علی مقام بشر کے کمال کی رفعت، علی کے سیری کو نانے جمی ترستا ہے، علی کے خوف سے خیبر قدر شکستہ ہے، علی کی خاک قدم خلد نو کا رستہ ہے، علی کے فیصلے پر نور حق برستا ہے۔ علی میرا رسالہ اکرام ہے زنام علی، علی امام منست و منم غلام علی۔ علی ہمارے امام ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے میں دو مظلوم صحابیوں کا تذکرہ کر کے جن تک رحمت للعالمین کی تاثیر پہنچی اور اس عجیب انداز میں پہنچی، حضرات علماء کرام، میں بھی حیران تھا، کسی زمانے میں بہت حیران تھا، اور جو بھی سیرت کے کوچے کا راہی ہے وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے 23 سال تک جنگ کی بھٹی میں خوب ایندھن جھونکا، جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، لیکن اعلیٰ ظرفی کے ساتھ کی۔ کیسے کی؟ بولیے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ۔ یہ ابو سفیان ہے،
آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ رحمت عالم کے مقابلے میں کبھی کوئی اوچھا ہتھ کنڈا، کبھی کوئی گری ہوئی بات، کبھی کسی قسم کا کوئی کمینی حرکت جیسے دوسرے دشمنوں کی طرف سے تھی. یہ وہ مظلوم صحابی ہے کہ آج تک جس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر وحشی ابن حرب کے لیے معافی ہے، وہ اسلام لے آیا، تو ابو سفیان اسلام نہیں لایا. ابو سفیان خدائی جنت کے خدائی وعدے میں شامل نہیں ہے، یہ بات مسلمہ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وکلا وعد اللہ الحسنى. اس لیے برملا کہیے ہر صحابی نبی، بولیے نا بھئی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مطلب یہی ہے ہر صحابی نبی. یار گونج پہ جائے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور بلند آواز سے ہر صحابی نبی، اور بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ جو انتظامات ہیں نا، یہ فقیر منش لوگوں کے لیے کہاں ہم دریوں پہ بیٹھنے والے اور فقیرانہ مزاج رکھنے والے، یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمیں اس لیے صحابہ کرام جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے تو درباروں کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے. کہیں اپنے نیزے سے قالین پھاڑ دیتے تھے تو ان پہ روب ڈالنے کے لیے بچھائے جاتے تھے، اور یا ان کے روب کے لیے تخت بچھائے جاتے تھے، وہ اس تختوں پہ جا کے خود جا کے برجمان ہو جاتے تھے. قربان جاؤں نبی کی جماعت کے بانک بن کے. توجہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں حیران ہوں یہ مسلمان کیسے ہو گئے، اور ہر عقل حیران ہے مسلمان کیسے ہو گئے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گھر میں تشریف فرما تھے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں اور روتے روتے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے. توجہ ہے، مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی جا کر ابو سفیان کو بتاؤ. کس کو بتاؤ؟ ابو سفیان کو. بی بی فاطمہ گئیں، ابو سفیان کو جا کر عرض کیا مجھے ابا جی نے بھیجا ہے اور مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، اور ابا جی نے کہا ہے کہ جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ابو سفیان لے کے چلے. ذرا توجہ کیجئے، اور جا کر ابو جہل چوک میں بیٹھا تھا اپنے یاروں کے جھرمٹ میں، اس ابو جہل کو جا کر پیچھے سے بازوؤں کے حلقے میں یوں جکڑ لیا. بی بی فاطمہ سے کہا بیٹی سامنے سے آؤ، اور جس طرح ابو سفیان نے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا ایسے کس کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارو. بی بی نے اپنے معصوم ہاتھ سے کس کے ایک ہاتھ ایک تھپڑ جڑ دیا اور ہنس پڑی، اور ہنستی ہنستی گھر کو پلٹ گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کی ٹھنڈک، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی آنکھوں کے نور جناب فاطمہ الزہرا کو چند لمحوں پہلے روتے ہوئے دیکھا تھا. اب جب مسکراتے ہوئے دیکھا تو حضور نے دستے دعا آسمانوں کی طرف بلند کر دیا. علماء کرام توجہ کرنا، میری حیرت اس وقت دور ہو جاتی ہے جب بی بی فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، جب ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ پڑتا ہے، اور جب نبی کے لبوں پر ابو سفیان کے لیے دعا نکلتی ہے اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو بھلا مت دینا. ابو سفیان کے اس سلوک کو سیرت نگار متفق ہیں کہ ابو سفیان کا اسلام رسول اللہ کی اس دعا کا صدقہ تھا. حضرات گرامی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ گئے. ایمان کس لیول کا تھا؟ طائف کے جنگ میں حضرت ابو سفیان، میں مظلوم صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں، ابو بکر و عمر کا تو کہنا ہی کیا، رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں لگی آ کے تیر دشمن کا طائف کی فصیل سے، قلعے کی اپنا فصیل سے، اور آنکھ نکل گئی حضرت ابو سفیان کی. آنکھ ہاتھ پہ رکھے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے. ایمان کا لیول دیکھیے ذرا، ایمان 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 پر بات کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو
آنکھ نکل گئی. آج رسول اللہ بھی موج میں تھے رحمت للعالمین. فرمایا ابو سفیان آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ ایمان کا لیول دیکھیے کہ ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ داخل ہو چکا ہوں اور جہاں میں جا کر بات ختم کرنا چاہتا تھا الحمدللہ بات وہیں تک آ پہنچی. اب مرزا جہلمی آ گیا میدان میں. سچ پوچھیں تو یہ چوچو کا مربع ہے, فتنوں کا مجموعہ ہے. پہلے ہم کہتے تھے ایک یہ فتنہ قادیانیت فتنہ فلاں فتنہ فلاں فتنہ, اور یہ فتنوں کا مجموعہ ہے. ایک نئی ورائٹی آئی. یہ کہتا ہے کیا کہے, مجبوری ہے معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ, تو توجہ ہے آپ کی, رضی اللہ تعالی عنہ کہتا بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور پھر نکتہ چینی, بد زبانی, بدتمیزی صحابی رسول کی شان میں کہنے دیجئے. علمی تعاقب تو مفتی رضوان عزیز کریں گے, لیکن میں منطقی انداز میں ایک بات کہہ دوں کہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی کسی کالج, یونیورسٹی یا کسی خاص طبقہ فکر کا کوئی ٹائٹل یا ڈگری نہیں جو معاویہ کو مل گئی. رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا اعلان ہے جو قرآن میں آج تک تابع ہے اور چمک رہا ہے, اور قیامت کی صبح تک جب اللہ راضی ہو جائے, جب اللہ راضی دنیا سے سڑائے. اللہ راضی ہو گیا, اللہ راضی, یہ تو مان لیا کہ اللہ راضی ہے. اب آئیے اس ہستی کی طرف, اور سچ پوچھیں تو ہمارے لیے حضور نے جو معیار چھوڑا ہے اور ہمارے لیے جو معیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, نبی کی سنت ہے, اور صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور اہل بیت نبی ہیں. اہل بیت نبی, توجہ ہے آپ کی. بیماروں کو یہاں پہ آ کے پریشانی ہو جاتی ہے, لیکن کیا کیجئے, بیماری کو دور کرنا اور بیماری کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. ہم ناصبی نہیں ہیں, ہم ناصبی نہیں ہیں, ہم الحمدللہ اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے لیے معیار صحابہ کرام ہیں, اہل بیت نبی ہیں. اگر بات حسنین کریمین کے کروں تو حسنین کریمین وہ ہیں جو ہمارے لیے حق کا معیار ہے. بلا شبہ اگر آج ہم معاویہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں تو امام حسن نے جناب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جناب معاویہ کی سیادت و امامت و قیادت کو تسلیم کر کے ہمیں ایک راہ سجا دیا. اور اگر بات امام حسین کی کروں, کہتے ہیں حسین کو امام کیوں کہتے ہو, میں نے کہا کیوں نہ کہوں, حسین استقامت کا امام ہے, غیرت کا امام ہے, عظیمت کا امام ہے, اور تحریک احیاء خلافت کا امام ہے کہ نہیں. بلند آواز سے امام ہے نا. کہتے جی وہ بھی امام کہتے ہیں. میں نے کہا تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ہم پیغمبر ماننا چھوڑ دیں؟ بھئی جو غلط مانتا ہے وہ غلط مانے, ہم صحیح مانتے ہیں صحیح مانیں گے. توجہ ہے آپ کی جی. وہ ہمارے امام اصل میں ہیں ہمارے امام جنرلی, یہ تو اپنے اماموں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگر امام علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر بھی میرا امام, اگر عمر کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر بھی میرا امام, اگر عثمان کے پیچھے نماز پڑھے پھر بھی میرا امام. نماز تو تیری ٹوٹی ہے, میری تو قائم ہے. میری تو اگر امام حسن معاہدہ کریں, بیعت کریں اور جناب معاویہ کی امارت و سیاست و قیادت تسلیم کریں تو میرے امام, اور اگر امام حسین علم بغاوت بلند کریں, علم جہاد بلند کریں, اگر امام حسین گھر سے نکلے تو میں ان کے ساتھ, اس لیے کہ میرے لیے صحابہ کرام بھی معیار حق ہیں, اہل بیت بھی معیار حق ہیں. جن سے یہ ملے میں ان سے ملوں گا, جن سے یہ لڑے میں ان سے لڑوں گا. اس دعا
دعا کے ساتھ کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر اصحاب محمد اور آل محمد کے ساتھ کرنا. سب کہتے ہیں بلند آواز سے, بلند آواز سے. ناس بھی دور چلے گئے, اکابر کو چھوڑ دیا, منہج کو چھوڑ دیا, اور اہل سنت والجماعت کا جو ایک منہج تھا اس کو چھوڑ کر دور نکل گئے. اللہ فتنوں سے دور فرمائے. اور بات جب یہاں پہ آ جائے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اور وہ بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے, دلیل چھوڑو وکیل چھوڑو. مفتی رضوان عزیز صاحب آپ کے پرانے ذوقیات تازہ کرتے ہوئے, دلیل چھوڑو وکیل چھوڑو, نہ بات بات پر منہ چڑھاؤ. حسین کیا ہے, یزید کیا ہے, نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ. ادیم کا یہ فیصلہ ہے, ادھر ہی تم کربلا بناؤ. میں ہوں بطرف حسین, میں ہوں بطرف حسین آتا اور تم بطرف یزید آؤ. حضور اللہ دامان محمد سے, دامان اصحاب محمد سے, دامان آل محمد سے یوں ہی جوڑے رکھے. ہمارے جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں, اللہ ان کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. مجھے یہ حکم دیا گیا تھا, اس حکم کے مطابق میں نے معروضات عرض کر دی. اور یہ بات یاد رکھیے, یہ مت سمجھیے کہ ہمارا ختم نبوت کا جو دشمن ہے ہمارا دشمن ہے, ہمارے ایمان کا دشمن ہے. جو ہمارے پیغمبر کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے دین کا دشمن ہے. وہ غافل نہیں بیٹھا, وہ دن رات اپنے جال بن رہا ہے. حکومتوں کی سطح پر, پالیسیوں کی سطح پر, اداروں کی سطح پر, اسمبلیوں کی سطح پر, قانون سازی کی سطح پر, اور یہاں تک کہ سماج میں رویوں کے پنپنے کی سطح تک وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے. لیکن ختم نبوت کے پروانوں کو بھی چاہیے وہ چار خانے چوکس رہے, ہر محاذ پر ہر فتنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد رکھے. اس لیے کہ کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو یو پی دارالعلوم سے 4 پائی پہ لٹا کے مقدمہ بہاولپور میں یہاں پیش کیا گیا. کسی نے کہا حضرت اس عمر میں اتنا تکلف, اتنا تردد, اتنی صعوبت اٹھائی. فرمایا کیا ہے کہ اگر یہ سفر انور شاہ کاشمیری کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور غلام غوث خان ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے بچے کو لبے مرگ, دمے مرگ چھوڑ کر قادیانیت کے خلاف جہاد کو ترجیح دی تھی. فرمایا بچے کا جنازہ فرض کفایہ ہے اور لوگ پڑھ لیں گے. ہمارے بڑوں کی اس کاج کے ساتھ کمٹمنٹ یہ تھی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی دین حقہ کے ساتھ وابستگی اور پختہ وابستگی اور اہل حق کے ساتھ نصیب فرمائے. پھر اس خواہش, اس دعا, اس تمنا اور اس تلقین کے ساتھ کہ ختم نبوت کے ان رضاکاروں کے ہر محاذ, ہر میدان پہ ساتھ دیجئے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تھے آج کے ہمارے مہمان خطیب جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ شفیق صاحب, جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.